الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ معارج کا مطالعہ کریں گے اور اس کے مضامین کا خلاصہ دیکھیں گے۔ سورہ معارج مکی سورہ ہے، سورہ حاقہ کے بعد نازل ہوئی۔ ترتیب تلاوت میں یہ 70 نمبر کی سورہ ہے اور نزول میں یہ 79 نمبر کی سورہ ہے، 79 نمبر کی۔ اس سورہ میں ان کفار کو تنبیہ اور نصیحت کی گئی ہے جو قیامت، آخرت، جنت و دوزخ کی خبروں کو مذاق اڑاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیلنج دیتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ اس سورت کی ساری تقریر اس چیلنج کے جواب میں ہے۔ ابتدا میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ یہ لوگ عذاب مانگتے ہیں، وہ عذاب ان پر واقع ہو کر رہے گا۔ پھر بتایا گیا کہ قیامت جس کے جلدی آنے کا مطالبہ یہ لوگ ہنسی اور کھیل کے طور پر کر رہے ہیں، لیکن جب وہ آئے گی تو اس وقت یہ اپنے بیوی بچوں اور قریب ترین رشتہ داروں تک کو فدیہ میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ قیامت کے دن انسانوں کی قسمت کا فیصلہ سراسر ان کے عقیدے اور اخلاق و اعمال کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں نے دنیا میں حق سے منہ موڑا اور مال سمیٹ کر اور سینت کر رکھا وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، اور جنہوں نے یہاں اللہ کے عذاب کا خوف کیا، آخرت کو مانا، نماز کی پابندی کی، اعمال سے اللہ کے محتاج بندوں کا حق ادا کیا، بدکاریوں سے دامن پاک رکھا، امانت سے خیانت نہیں کی، عہد و پیما اور قول و قرار کا پاس کیا اور گواہی میں راست بازی پر قائم رہے، وہ جنت میں عزت کی جگہ پائیں گے۔ آخر میں مکہ والوں کو تنبیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ ان کے تمسخر کی کوئی پرواہ مت کریں، بلکہ انہیں اپنے بےہودہ مشغلوں میں پڑا رہنے دیں، اپنا برا انجام یہ خود دیکھ لیں گے۔ اب چند الفاظ ان کا دیکھ لیتے ہیں، اہم الفاظ جو ہیں۔ انہا لظا، لظا بغیر دھوئیں کے اٹھا ہوا شعلہ، اس کو کہتے ہیں، دوزخ کا ایک نام ہے، آگ کا شعلہ یا لپٹ۔ نزعاتن للشوا، نزع سے ہے مصدر، جو اس کا مصدر ہے سخت کھینچنے والی۔ شوا کا مطلب کلیجہ، منہ کی کھال یا سر کی کھال، جسم کی کھال کو کہا جاتا ہے۔ ان جسم کی کھال کو تصحیح کر لیے، جسم کی کھال کو کھا جانے والا، ان ساری چیزوں کو کھا جانے والی
اس کو کہا جاتا ہے ان الانسان خلق ہلوا، ہلون ہلون ہلعن مصدر سے مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے بہت بے صبرا، بے شک انسان بہت بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ تو یہ چند الفاظ تھے جن کی تشریح لازمی تھی، اس کو ہم نے دیکھ لیا۔ آج ہماری صورت تھی سورہ معارج، اسی پہ آج ہم انشاءاللہ اکتفا کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آئندہ انشاءاللہ ہم سورہ نوح کا مطالعہ پیش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔